نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز مصلین کرام، ابھی میں نے اس آیت متبرکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ہم گفتگو نماز کے فضائل کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں نماز پڑھنے سے لے کر نماز کی فضیلت تک آپ کو لے چلتے ہیں. سننے سے پہلے ہم اور آپ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ نظر فرماتے اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعليه وصحبه دائما أبدا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے مستجاب الدعوات، یعنی جس کے دعویٰ کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اس بندے کی دعاؤں کو پروردگار عالم مستجاب الدعوات بندوں میں شامل فرما دیتا ہے. یعنی جس بندوں کی کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. تو جو بندہ کثرت سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس چیز کی دلیل ہے کہ بندہ ادنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اعلیٰ بنا دیتا ہے. گنہگار ہوتا ہے، پروردگار عالم انہیں نیکوکار میں شامل فرما دیتا ہے. بندہ جہنمی ہوتا ہے لیکن مصطفیٰ کی غلامی کے تبصر سے اللہ جنت کی بنا. لہذا بنتی کوشش تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کرے. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے تعلق سے تو آقا کریم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. دیکھا میرے آقا مولا فرماتے ہیں کہ تم دعائیں مانگا کرو. ایک کے دعائیں کے لیے تم جب ہاتھ اٹھاتے ہو اور پھر تم دعائیں مانگتے ہو، تمہارے ہاتھ زمین پہ نہ گرے پھر تم ہاتھ اٹھا لیا کرو دعاؤں میں، کیونکہ دعا کے درمیان تمہارے اور بندے کے، ہمارے یعنی بندے اور مالک کے درمیان کے حجابات ہٹ جایا کرتے ہیں. بندے مالک کو دیکھا کرتا ہے، مالک بندے کو دیکھا کرتا ہے. یہ دعاؤں کی فضیلت ہے. ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے، ابھی مشکل سے آئے ہیں، 2 رکعت پڑھیں گے سب بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے بھائی؟ کیا اب نہیں پڑھنا، بس ہو گیا. ہمیں یقین ہو جاتی ہے کہ واقعی اب میرا کام پورا ہو گیا. اگر نماز کی حلاوت کا تمہیں پتہ چل جائے، فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے، تو تم تو اٹھنے ہی گوارا نہیں کرو گے.
تم تو نماز چھوڑنے ہی گوارا نہیں کرو گے، نئے نئے مسائل لاتے ہیں، اس سے پہلے سنت پڑھنا تو جائز نہیں ہے، بعد میں پڑھنا تو جائز ہے۔ ارے میرے میاں تم نماز میں جو پڑھ رہے ہو اس میں بھی جائز ناجائز کا فتویٰ دکھا رہے ہو، مسئلے لا رہے ہو۔ ارے صحابہ اکرام تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات تھے کہ تم نمازیں پڑھو، تو جو نمازوں کی فضیلتیں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمائے اور صحابہ کو پتا چلا کہ سجدے کی یہ فضیلتیں ہیں، رکوع کی یہ فضیلت ہے، قیام کی یہ فضیلت ہے، تو صحابہ اکرام مصمم ارادہ کیا کرتے تھے کہ مولا میں قیام کروں تو میری روح نکلے، میں رکوع کروں تو میری روح نکلے، ارے سجدہ کروں تو میری روح نکلے، اور مولا جو کہ سجدہ تو یوں عطا فرما دے کہ میں صلاۃ کروں تو پھر نیتیں باندھ دیا۔ یہ صحابہ اکرام اس طرح کثرت سے نمازیں پڑھا، اور ہمارے حالات تو دیکھیے، 2 رکعت بہت کافی ہو جاتا ہے، نہ سنت کے بھی ٹھکانے ہیں، نہ غیر مؤکدہ کے ٹھکانے ہیں، نہ سنت مؤکدہ کا ٹھکانہ ہے۔ نہیں، عادت بدلیے، زیادہ وقت ذکر و اذکار میں لگائیے۔ کیوں کہ جب پوری دنیا تم سے رشتہ توڑے گی، ماں تو سب سے رشتہ توڑوائی، جب موت آ جاتی تو اچھے اچھے رشتے ٹوٹ جاتے، تو جب پوری دنیا جس دن سے تم سے رشتہ توڑے گی اس دن سے یہ نمازیں تم سے رشتہ جوڑے گی۔ قبر کی اندھیری میں جب تم بے چین ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے ساتھی بن کر سامنے آئیں گے، کیوں کہ نماز منکر نکیروں کے سوالات کا جواب ہے، اندھیری قبر کے اجالے کا سبب ہے، بندہ اور معبود کے سامنے بہترین رابطے کا نام ہے، بندہ اور مولا کے درمیان بہترین رابطے کا نام ہے سجدہ، تمام گناہوں کو معاف کرنے اور مولا کی بارگاہ میں مقبولیت کا نام ہے۔ یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں توفیق دی ہے، سجدے کر رہے ہیں، یہ جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، اس کا بھی تو شکر ادا کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں جمعہ جیسی مقدس دین عطا فرمایا، اور پھر تم آتے ہو اور مسجد میں اپنے مالک کو سجدہ دے ہوتے ہو، کیونکہ مسجد کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ یہاں کا ذکر کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں کا بیٹھنا سبحان اللہ، یہاں جھاڑو لگانا سبحان اللہ، یہاں صاف صفائی کرنا سبحان اللہ، ارے یہاں کا خادم بن جانا ماشاء اللہ ہے، کیونکہ حدیث کی روشنی میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ تمام مساجدوں کو بروز قیامت امام اور بانگی ایک لاٹھی لیں گے اور اسے ہانکتے ہوئے کعبۃ اللہ میں ملا دیں گے۔ یعنی جب قیامت ہم زمین کام میں کی جائے، آپ کو پتا ہے کہ جب دنیا فنا ہو جائے گی، اس دن امام صاحب کھڑے ہوں گے، مؤذن کھڑے ہوں گے، اور پھر مسجد کے آگے آگے جائیں گے، مسجد میں پیچھے پیچھے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ جو جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہو یہ کعبہ میں مل جائے گا۔ سبحان اللہ، کہاں ملے گا؟ اسی لیے تو یہاں کا ادب لازمی ہے۔ ہم تو نماز پڑھنے کے بعد دنیا کی ساری باتیں مسجد ہی میں کرتے ہیں، نہیں، مسجد تو عبادت کی جگہ ہے۔ دنیا کے مسئلے کے لیے اللہ نے اور تمہیں جگہ دیے ہیں جہاں تمہارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں تو آخرت کے مسئلے حل کروا لو، یہاں تو قبر کے مسئلے حل کرو، یہاں تو آخرت کے مسئلے حل کرو، یہاں تو روٹے ہوئے مالک کو منانے کی جگہ ہے، یہاں تو کم سجدے کو بڑھانے کی جگہ ہے، یہاں تو گناہ بخشوانے کی جگہ ہے۔ ارے ہاں مسجد میں تو مولا کو راضی کرنے کی جگہ ہے، یہ مسجد تو مولا کو راضی کرنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ کل قیامت کے دن یہی امام صاحب مسجد کو ہانکتے ہوئے کعبۃ اللہ میں ملائیں گے۔ جب مسجد کعبۃ اللہ میں ملے گی تب انہیں یہ اعلان حاصل ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے یہ خود بھی زینت بنیں گے، تو یہ پکارے گی مولا کہاں فلاں ابن فلاں ہے، کہاں فلاں ابن فلاں ہے، کہاں فلاں ابن فلاں ہے، کہ زمین پر بیٹھ کر میرے پشت پر بیٹھ کر مولا تجھے
مجھے یاد کیا کرتا تھا. یہ زمین پکارے گی, یہ مسجد کے در و دیوار پکاریں گے. یہ جو تم نے بنانے میں لگایا ہے, یہ جو بچھانے میں لگایا ہے, یہ جو سجانے میں لگایا ہے, یہ جو سجدہ کرنے میں لگایا ہے, اس کے لیے یہ تمہیں پکاریں گی. کہاں ہے فلاں ابن فلاں جو تیرے پشت پر مولا میرے پشت پہ بیٹھ کر تجھے یاد کیا کرتا تھا. وہ نمازیوں کو پکارا جائے گا, نمازی جائیں گے. یہ مسجدوں کے در و دیوار, یہ مسجد کے در و دیوار تمہاری مغفرت چاہیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کے در و دیوار کی مغفرت تمہارے حق میں قبول کیا جائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا. لہذا نمازیں قائم کرو, مسجدوں کو آباد کرو, اور بنتی کوشش یہ ہے کہ مسجدوں کو وسیع و عریض کر دو, لمبی چوڑی کر دو, تاکہ تمہارے بھائی ایک ساتھ ایک صف میں دکھائی دے اور پھر وہ نمازیں پڑھیں, پھر وہ سب ساتھ ایک ساتھ پروردگار عالم کو سجدہ کریں. ایسی کوشش کرو, انشاءاللہ عز و جل. یقین جانیے کوشش جو کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل. اب نماز کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں. اللہ عز و جل اپنی عبادت کے تعلق سے بندے سے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز منع کرتی ہے. کس سے؟ تو بری باتوں سے. بے شک نماز منع کرتی ہے کس سے؟ بے حیائی سے, بری باتوں سے. بولے کیوں؟ یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے, اتنا بڑا ذکر کہ بندہ پروردگار عالم کو سجدہ کرے, پھر باہر جا کے جھوٹ بولے, یہ مومن کے شان کے خلاف ہے. یہاں جس منہ سے وہ سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے, یہاں جس منہ سے سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے, یہاں جس منہ سے التحیات للہ پڑھ رہا ہے, بھلا اس منہ سے ایک بندہ دوسرے بندے کی غیبت کرے, یہ مومن کو شوبہ نہیں دیتا. ارے مومن کو تو شوبہ دیتا ہے کہ مسجد میں آئے تو اپنی گناہ بخشوا لے, اور مومن کے لیے دعا کرے تو ان کو بھی بخشوا لے. یہاں پر مومن کے ایک دوسرے کی خیر خواہی کی ہے, ایک دوسرے کے لیے دعائیں مغفرت کی جگہ ہے. اور پھر یہاں پر آپ کہتے ہو اللہم اغفر لی, یا اللہ میری مغفرت فرما, ولوالدیہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما, والمؤمنین والمؤمنات مومن مردوں کی مومن عورتوں کے مولا سے مغفرت فرما دے. نماز جیسی عظیم عبادتوں میں ایک مومن کی خیر خواہی یہ کر رہے ہو کہ اللہ میری مسلمانوں کی مغفرت فرما دے, اور پھر یہی زبان سے جب باہر نکلتے ہیں ایک دوسرے کی بھلائی کرتے نظر آتے ہیں. کیا یہ شعبہ دیتا ہے؟ یقین جانیے جب مومن نماز میں مومن ہوتا ہے تو غالب نماز میں بھی مومن رہا کرتا ہے. وہ مومن رہتا ہے. وہ مومن ہی کیا یار کہ باہر میں فاسق ہو جائے, یہاں مومن ہو جائے. باہر میں برائیاں کرتا پھرے, شراب پیتا پھرے, جوا کھیلتا پھرے, زنا کرتا پھرے, اپنے نگاہوں کو بدعمالیوں میں ڈالا کرے, پھر یہاں آ کر کے پھر مومن بن جائے. نہیں, مومن وہ ہے جو اندر ہے, وہ باہر ہے, جو باہر ہے وہی مومن اندر ہے. اگر ہم باہر سے مومن دکھ رہے ہیں, ہمارے اندر اتنی صفائی ہونی چاہیے کہ ہم باہر بھی مومن دکھیں, اور جو مومن دکھے گا وہ تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا, کیونکہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے, نماز برائی سے بچاتی ہے, نماز تمام گناہوں سے منع کرتی ہے, نماز تمام برائیوں سے بندے کو محفوظ رہنے کا اعلان کرتی ہے, اور کہتی ہے کہ نماز پڑھا کرو, کیونکہ نماز بندوں کو مولا سے ملا دیتی ہے, گنہگاروں کے گناہوں کو بخشوا دیتی ہے. جب تم نماز پڑھ چکے ہو تو تمہارے اندر نماز کی حلاوت یہ ہو کہ تم باہر جاؤ تو دوسرے نمازوں کا انتظار کرو, اور پھر اذان ہو جائے تو پھر سے اپنے آپ کو سجدہ سے پر کر لو
کیونکہ نمازیں یوں نمازی جو عشق کا کھینچا کرے تو مجھے دیکھا کرو میں تمہیں دیکھا کروں. یہ نماز ہے، یہ نماز ہے. مولا کائنات نے مشکل کشا سر خدا دستہ حاضر روا دماد مصطفیٰ، یہ بڑے معزز شخصیت کا نام ہے. سبحان اللہ، ہے بڑی ہستی کا نام ہے حضرت علی. حسب و نسب کے اعتبار سے آپ آنا ہے، آقا کے گھر سے آنا ہے. ہم لوگوں کے ذہنوں فکر سے آنا ہے. جب نماز کی باری آتی ہے نا تو آپ دنیا کو اس طرح بھول جایا کرتے تھے کہ اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا ہے کہ نہیں. خود کا پتہ نہیں چلتا. ایک جنگ میں تیر لگے چھلنی ہو جائے اور پھر جب ہم کو نکالنے لگے تو چیخے مارے. سب نے مشورہ دی اذان تو ہونے دو پھر تیر کا پتہ چل جائے گا. آپ اذان سنتے ہیں، صاحب سجدے میں جاتے ہیں، سارے تیر نکال لیے جاتے ہیں، ملم پٹی بھی کر دیے جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا علی کو کہ یہ نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، نماز کیسی ہے، کہ اللہ اکبر نماز کیسی ہے، اس کا عشق کیسا ہے. پتہ ہی نہیں کہ ملم پٹی بھی ہو گئی ہے، تیر نکال بھی دیا گیا ہے. پتہ ہی نہیں جب آپ سلام پھرتے ہیں تیر کو غائب پاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے تیر کہاں گئے. بولے حضور آپ نماز کے حالت میں جو ہی قیام میں گئے، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، ہم نے کام تمام فرما دیا، آپ کو پتہ نہ چلا. حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں جب سجدہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو دنیا کو بھول جاتا ہوں، سجدہ مالک کو کروں اور پھر درد ہو. یہ علی کے عبادت کے خلاف ہے، کیونکہ نمازیں یوں نمازی جو عشق کا کھینچا کرے تو مجھے دیکھا کرو میں تجھے دیکھا. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ